اللہم صلی علی محمد۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اللہ تعالیٰ کے دو بہت پیارے نام المتکبر اور الکبیر کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ المتکبر اس کا مطلب ہے بہت بڑائی والا، الکبیر اس کا مطلب ہے بہت بڑا۔ المتکبر یعنی وہ ذات جو ہر ظلم، شر اور برائی سے برتر ہے، اور وہ ذات جو بڑائی اور عظمت والی ہے، ہر چیز اس کی جلالت کے سامنے چھوٹی ہے۔ المتکبر قرآن مجید میں ایک مرتبہ آیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہر بڑائی اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخصوص ہے، جو کسی بھی چیز میں کسی کا محتاج نہیں ہے، اور جو محتاج ہوتا ہے وہ بڑا ہو ہی نہیں سکتا۔ زمین و آسمان کی کبریائی صرف اسی المتکبر کے لیے ہے، جس کی تسبیح دریاؤں، سمندروں، پہاڑوں، زمین و آسمان میں ہر دم اور ہر آن کی جاتی ہے۔ غور کرنے والی بات ہے، اربوں ٹن وزنی دو بڑی بڑی ٹکیا سورج اور چاند بلندیوں میں کس اعتدال و توازن اور انتہائی نظم و ضبط کے ساتھ بغیر کسی ستون کے قائم ہیں، اور سب اپنی اپنی جگہ پر مسلسل یوں حرکت میں ہیں کہ دن بھی بنتا ہے اور راتیں بھی، اور زمین کا مکمل نظام بھی چل رہا ہے۔ اذان میں جو سب سے پہلے حقیقت ہمیں بتائی گئی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عظمت و بڑائی ہی ہے۔ 5 وقت کی اذان میں 30 بار اللہ اکبر کہا جاتا ہے۔ پھر نماز میں بھی تکبیرات ہیں، اور اسی طرح اگر حج میں دیکھا جائے تو سب سے زیادہ اللہ اکبر ہی کہا جاتا ہے۔ عیدین میں ہی دیکھ لیں، سب سے زیادہ اللہ اکبر کہتے ہیں۔ بلندیوں پر جب ہم چڑھتے ہیں تو اللہ اکبر کہا جاتا ہے، اور پھر جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کے کان میں اذان و اقامت کہی جاتی ہے۔ جانور ذبح کرتے ہیں تو بھی اللہ اکبر کہتے ہیں۔ نماز جنازہ میں بھی اللہ اکبر ہی زیادہ کہا جاتا ہے۔ ذرا سوچئے تو صحیح کہ آخر اللہ اکبر میں کیا بات ہے جو بار بار اس کو ورد زبان کرنے کا حکم دیا گیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ انسان بہت کمزور ہے، اس کی سوچ بھی بہت کمزور ہے۔ یہ مادی چیزوں سے بہت جلد متاثر ہو جاتا ہے، اور پھر ان کو اللہ تعالیٰ کا شریک مان لیتا ہے۔ اس لیے سب سے زیادہ ضرب اسی بڑائی کے عقیدے اور تصور پر لگائی گئی ہے، اور زبان سے بار بار اللہ اکبر کہلوا کر یہ بات ہمارے دل میں بٹھا دی گئی ہے کہ سب سے بڑا وہ ہے، اس کے سامنے سب بزرگیاں، بڑوں کی بڑائیاں زیرو ہیں۔ جن اسباب کی وجہ سے کسی کو بڑا سمجھا جاتا ہے اور اس کی تعظیم کی جاتی ہے، وہ سارے اسباب اللہ تعالیٰ کی مبارک اور مقدس ذات میں کمال کے درجے میں پائے جاتے ہیں۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک بار ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے کہ لوگوں میں سے ایک آدمی نے کہا، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کلمہ کہنے والا کون ہے؟ لوگوں میں سے ایک آدمی نے کہا، اللہ کے رسول، میں ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے ان پر بہت حیرت ہوئی ہے کہ ان کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے گئے ہیں۔ ابن عمر کہتے ہیں، میں نے جب سے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات سنی تو اس کے بعد سے میں نے کبھی اس تسبیح کو نہیں چھوڑا۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے 1358۔ ہم میں سے بھی تو ہر ایک یہی چاہتا ہے کہ اس کے لیے آسمان کے دروازے کھولے جائیں، اس کے درجات بلند ہوں، تو پھر ہمیں بھی اس تسبیح کو اپنی روٹین میں شامل کر لینا چاہیے، اور جہاں تک ہو سکے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اس کو پڑھتے رہنا چاہیے۔ ہم میں سے موسٹلی لوگ جب بات کرتے ہیں تو یہ کہہ دیتے ہیں
کہ فلاں تو بہت بڑا آدمی ہے، فلاں ملک بہت بڑا ہے، وہ صوبہ تو بہت بڑا ہے۔ یہ کہتے کہتے ہم غلط فہمیوں میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ ان غلط فہمیوں کو دل سے نکالنا ہوگا، کیونکہ اللہ رب العزت بہت بڑا ہے اور یہ زمین اور یہ مخلوق بہت چھوٹی سی ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ فرشتے پیروں میں جھکیں تو اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو دل میں بٹھانا ہوگا، پھر ہمارے دلوں سے اللہ تعالیٰ کی مخلوق اور حکومتوں کی بڑائی نکل جائے گی۔ عبادت کے تمام اعمال اور شعائر جیسے سجدہ یا رکوع، کسی کے سامنے کرنا، کسی کے نام پہ اس کی خوشنودی کے لیے روزہ رکھنا، دور دور سے بہت اہتمام کے ساتھ کسی جگہ کے لیے سفر کر کے جانا اور اس کے ساتھ وہ معاملہ کرنا جو صرف بیت اللہ کو زیب دیتا ہے، اور پھر وہاں جا کے قربانی کے جانور کرنا، نظریں اور منتیں ماننا، یہ سب شرک کے کام ہیں۔ کسی بھی قسم کا سجدہ سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے۔ عاجزی اور انکساری کے ساتھ اعلیٰ درجہ کی تعظیم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے۔ جس انسان کو اللہ تعالیٰ کی اس حقیقت پر یقین ہو جائے گا، اس صفت کا یقین ہو جائے گا، تو اسے اللہ رب العزت کی بڑائی کے دھیان کی وجہ سے باقی مخلوق بے حیثیت نظر آئے گی۔ پھر بڑے سے بڑے بادشاہ، وزراء، پولیس اور دولت مندوں کا رعب دل سے نکل جائے گا۔ یہ سب تو خود اتنے چھوٹے ہیں کہ اپنے پلنے میں، بھرنے میں، کھانے پینے میں اور رہنے سہنے میں المتکبر کے محتاج ہیں۔ کتنا ہی بڑے سے بڑے بادشاہ ہوں، کتنا ہی بڑا سے بڑا بزرگ ہو، ولی ہو، یہ سب مل کر بھی ملک الموت سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے۔ دولت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہوتی ہے اور آزمائش بھی، لیکن کچھ لوگ اس نعمت کو پا کر متکبر ہو جاتے ہیں۔ اگر ان کی طرف دیکھیں تو یوں لگتا ہے جیسے ان کی گردن میں سریا ڈال دیا گیا ہو، ان میں بہت غرور آ جاتا ہے۔ لیکن جو شخص اپنی حقیقت کو پہچان لے تو وہ کبھی بھی تکبر نہیں کر سکتا۔ حضرت مالک بن دینار رحمہ اللہ تعالیٰ کے قریب سے ان کے وزیر کا ایک بیٹا بڑے فخر اور غرور سے اکڑتا ہوا گزرا تو حضرت مالک بن دینار نے اسے نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، اے لڑکے، کیا ہی اچھا ہو اگر تم تکبر کو چھوڑ دو۔ وزیر کا بیٹا کہنے لگا، کیا تم نے مجھے نہیں پہچانا؟ میں تو وزیر کا بیٹا ہوں۔ حضرت مالک بن دینار نے فرمایا، کیوں نہیں، میں تمہیں بہت اچھی طرح سے جانتا ہوں۔ تمہاری ابتدا تو ایک ناپاک نطفہ ہے اور تمہاری انتہا بدبودار جسم، اور درمیانی حالت یہ ہے کہ نجاست اٹھائے پھرتے ہو۔ یہ سن کر اس لڑکے نے اپنا سر جھکا لیا اور آئندہ کے لیے توبہ کی کہ کبھی بھی ایسی متکبرانہ چال نہیں چلے گا۔ اس لیے تکبر کو خود سے دور رکھنے کے لیے انسان کو اپنی حقیقت پر خوب غور کرنا چاہیے کہ میں تو مٹی اور ناپاک پانی کی پیدائش ہوں۔ اگر مجھ میں کوئی خوبیاں ہیں تو میرا اس میں کوئی کمال نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی ہیں، اور وہ جب چاہے یہ سب واپس لے سکتا ہے، تو پھر میں تکبر کس بات کا کروں؟ اس کا بہترین علاج یہ ہے کہ جب کوئی چھوٹے درجے کا آدمی ملے تو اس کو آگے بڑھ کر سب سے پہلے خود سلام کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس سے بھی نفس میں بہت عاجزی آ جائے گی۔ اپنے دل سے غرور اور تکبر کو ختم کرنے کے لیے ہمیشہ اس دعا کو اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہیں، انی اعوذ باللہ ان اکون فی نفسی عظیما وعند اللہ صغیرا۔ میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں اس بات سے کہ میں اپنے آپ کو بڑا سمجھوں اور اللہ کے ہاں چھوٹی سمجھی جاؤں، یعنی کہ انسان اسی دھوکے میں رہے کہ وہ بہت بڑا ہے، لیکن حقیقت یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کی کوئی حیثیت نہ ہو۔ جب انسان کو کوئی مصیبت پہنچے یا کوئی تکلیف تو پہلے خوب سوچنا چاہیے کہ کہیں کوئی میری غلطی تو نہیں تھی، یا اعمال میں کہاں پر کوئی کمی تو واقع نہیں ہو گئی۔ اگرچہ برائی بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے آتی ہے، لیکن یہ برائی انسان کے اپنے کسی گناہ کی سزا یا اپنی کسی غفلت و لاپرواہی کا نتیجہ بھی ہو سکتی ہے۔
لہٰذا ہمیں سے ہر ایک کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی کبریائی کے بول بولے، نہ ہی کسی سے کوئی امید رکھی جائے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کا خوف دل میں پیدا ہونے دیا جائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔